باپ امیر ہوئے تے پتر نو گھروں کٹ دے تے وہ غریب ہو جائے تو انہوں زکات دینا جائز ہے، کیونکہ باپ انہوں دیندا ہی کچھ نہیں، باپ تو انہوں آگ کر دیتا، اگرچہ شریعت آگ دا کوئی تعلق کوئی نہیں۔ باپ لکھ واری بھی کہے میرا پتر نہیں، شریعت کہتی نہیں جمیا تو میں تے باقی یہ جڑا بد کردار ہویا یہ تو تیرے اپنے کرتوتوں دی وجہ تو ہے۔ ہاں جی، اولاد جڑی نافرمان ہوندی وہ تے اپنے بندے دے کرتوتوں دی وجہ تو ہوندی، انہیں اپنے پیو دے کرتوت ویکھ ویکھ کے کہہ دیں چھڈو یار ساڈا پیو یہ بخشیا گیا تے اسی بھی بخشے جاؤ۔ بالکل یہ پکی بات ہے، یہ تو اپنی وجہ تو۔ فاروق اعظم دے زمانے چ ایک حکایت لکھی امام عبد الغنی نابلسی نے، کیا کہ حضرت عمر دے زمانے چ ایک بندہ اٹھ چراندے چراندے گھر آیا، وہ ماں پیو لڑ رہے سن، انہیں اٹھ والی ڈانگ تو پتہ ہے بڑی وڈی ساری ہوندی، میرے آقا نے خود فرمایا اٹھ چران والے دے دل سخت ہوندے تے بکریاں چران والے دل نرم ہوندے۔ اٹھ جڑا چراندا وہ ہاتھ ڈانگ بھی اتنی وڈی ہوندی، کسی نے ویکھیا ہون اٹھاں دے جناب چروائے، وہ گھر آیا ماں پیو دا لڑ رہے سی، انہیں ایک ڈانگ اپنی ماں نو ماری دوسرے اپنے پیو نو ماری تے دونوں سیدھے ہو کے بہ گئے۔ وہ بندہ پھر حضرت عمر دی عدالت وچ گیا، انہیں کہا جی سانو پتر نے کٹیا، آپ نے انہوں بلا لیا، پھر دور عمر ہوئے، آپ نے فرمایا تو اپنے ماں پیو نو کیوں کٹیا؟ انہوں نے کہا جی میں جدوں دا بالغ ہویا انہاں مینوں دین کوئی نہیں پڑھایا، انہاں مینوں اٹھا پیچھے لا دیتا ہے تے میں جنگل یہی سبق پڑھیا سی بھئی دو اٹھ لڑ پون، ایک ڈانگ ایک نو مارو دوسرے نو مارو تو اٹھ آپس سے چھڑ رہے تے میں جدو پنڈ آیا تے میں ویکھیا میرے ماں پیو لڑ رہے تے میں جڑا سبق پڑھیا سی میں وہی آزمایا تے حضرت عمر فرمایا تو ٹھیک ہے، ٹھیک کیتا ہے، انہاں تینوں دسیا ہوندا نا قرآن پڑھایا ہوندا کہ اندکل کبرا احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ جدوں یہ بڈھے ہو جان تو پھر انہاں نوں اف بھی نہیں کہنی، انہاں نوں انج اکھاں پٹ کے بھی نہیں ویکھنی، جدوں انہاں تینوں دسے ہی اٹھ چرانا ہے تے جدوں تسی اولاد نوں دسے ہی حرام کمانا ہے تو پھر ہن جوان ہو کے تسی تک پتر تواڈے حلال کمان گے، انج کدی نہیں ہونا۔ جدوں تسی پتراں نوں کوئی صبر دی تلقین ہی نہیں کیتی، او پترا خیر ہے اج گوشت نہیں پکیا تے پھر کی ہویا؟ جدوں پیو بھی لڑ رہا اپنی زنانی نال تے پتر ویکھ رہا میری ماں نال اج تاں لڑ رہا بھی گوشت نہیں پکیا، تے ہن ظاہر بات ہے زنانی کہندی میرے کول جتنا ایسی میں وہی پکانا سی نا، تو جتنا کمائی دار ہے تے او کل حرام کما کے لے کے لے گوشت پکا، تے انہیں پیو کول یہی سکھیا بھائی بھاویں گھر پیسے نہ ہون گوشت ضرور کھانا ہے، تے کتھوں کھانا ہے جتھوں مرضی لیاؤ کما کے۔ انہیں پیو نو ویکھیا ناجائز کھاندے تے پتر بھی پھر اسی راہ تے چلے گا، جے انہیں پیو نو ویکھیا ہوندا مرچاں نہ روٹیاں کھاندے کہ پترا جے گھر پیسے نہ ہون تو پھر چٹنی تو ہے نا، وہ نہ روٹی کھا لے، آرام نہیں کمانا، تے پتر کم از کم رشوت تے نہ لیندا۔ یہ ساریاں گلاں کامن آج اولاد نافرمان پورے پاکستان دی میں گل کر رہا الا ماشاءاللہ پورے پاکستان وچ لوگ سارے، پہلے اولاد اپنے ماں پیو کو ڈردی سی، پورے پاکستان وچ لوگ اپنی اولاد کو ڈر رہے۔ ہے میری گل نہ اتفاق ہے کہ نہ اتفاق؟ ہاں بالکل ہاں بالکل انجان، میں سروے کر رہا ہوں کہ اس طرح ہی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو کہتے ہیں یار کیوں اولاد بے باک ہو گئی، سنتی کوئی کیوں، بالکل سنن واسطے تیار ہی کوئی نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے پرانیاں گلاں کر رہے ہیں۔ اب وقت کا تقاضا اور ہے، اب وقت کا تقاضا کیا ہے کہ اب ماں باپ کے گریبان کو پکڑا جائے، اب ماں باپ کو گالیاں دی جائیں، اب ماں باپ کو کہا جائے یہ بوڑھے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں دنیا کتنے پہنچ گئی، یہ میں نے پرانیاں گلاں کرنے۔ آج کہتے ہیں یہودیاں نو برا بنا لو، نصرانیاں نو بلا لو، انسانیت کی بات کرو، مسلمانوں کی بات نہ کرو، انسانیت کی بات کرو۔ میں کہا انسانیت کی گل کتنے، انسانی وہ سمجھیں یہودی نصرانی عیسائیت، ہندو عیسائیت، بت مت عیسائیت، مسلمانوں کون انسان سمجھتا ہے؟ جی سمجھتا ہوندا تے اوتھے جناب ملک شام وچ خیمے ہوتے امریکہ بمباری کردا، دودھ پیندے بچے ہوتے امریکہ بمباری کردا۔ جے تانوں مینوں کوئی انسان سمجھدا مسلماناں نو تے او گاہ کھان والے برما دے مسلماناں نو لوکاں ذبح کرنا سی۔ تانوں مینوں کوئی انسان سمجھدا کلمہ پڑھن والےاں نو تے سانو کنٹینر وچ بند کر کے تھلو اگ لا کے تے جناب انہاں دانے بھننے سن۔ تانوں مینوں کوئی انسان سمجھدا کلمہ پڑھن والےاں نو تے ننگا کر کے کتے ساڑے تے اگلے چھڈنے سن۔ تانوں مینوں انسانیت کی جب بھی لوگ بات کرتے ہیں نا، مسلح بھی بات کرتا ہے تو وہ عیسائیوں کو سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ تانوں مینوں تو کوئی کیڑی بھی کوئی نہیں سمجھتا، کیڑیوں کے بھی حقوق ہوں گے دنیا میں، لیکن کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مت سمجھن تسی داڑھی منڈے جڑے ہو نا بیٹھے ہوئے
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ। ਐ ਮਤ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਸਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਸਕਟ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਗੋਵੇ, ਉਨ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੈਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ बैठा, बच्ची बैठी, औरतें बैठियां, बुढ़े बैठे, बीमार बैठे। अमरीका ने ऊपर से बमबारी कर दी। और ये नहीं देखता इन्हें गाड़ी रखी या दाढ़ी है, ये कुरान पढ़िया या नहीं पढ़िया, ये मदरसे पढ़िया या नहीं पढ़िया। जुर्म तुम्हारा सिर्फ यह है पूरी दुनिया में कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, बस। मत समझो ए जेड़े दाढ़ी मुंडे होंदे ना, वो दीन साडा सारे ते पांदे। मैं आखा तू जा अमरीका, हाँ तू जाके उत्थे लै मुमताज कादरी दा नाम, हाँ सिर्फ मुमताज कादरी का नाम उत्थे जाके लै, फिर तेन दसने तेन कितना उसामा बिन लादन नाल ही वड्डा अगला मुजरिम ना बना दिता। तो ए जेड़ा दीन है ना, ए लोटिया बिस्तरे वाला, ये तो अमरीका खुद चाहता है जिस दीन डंग ना होवे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसा तो वो चाहते हैं दीन। और कहते ना हो मुमताज कादरी वाला दीन हमें नहीं चाहिए, जिहदे च गैरत होवे, ईमान होवे, एन सज धज के हुजूर की इज्जत उत्ते पहरा दिता जाए, सब कुछ हुजूर ते कुर्बान कर दिता जाए। और 1400 साल तो बाद भी नारा ला जाए, पुत्र भी होवन, बिरा भी होवन, भैणा भी होवन, ते फांसी दे फंदे की तरफ जांदे कवे फैना भी व वालिदती व इर्दी लेहरदे मुहम्मद मिनकुम विकाउ, मेरा प्यो भी, मेरी मां भी, मेरिया सारिया इज्जत हुजूर की इज्जत उत्ते कुर्बान। बड़ी लंबी चौड़ी गल सी, खारजी मौला अली दे मुकाबले च आ गया। गल मैं तुहाडे नाल जिहड़ी करन लगा ना, खारजी जिहड़े सन ना, खारजी उन्हां दी निशानी के वे मेरे आका माले गनीमत तकसीम कर रहे। ए रियाज नजद, एक आदमी नजद दा आया, फाकबल रजुलन गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन नातिल जबीन कसुल लिहया महलूकुन। साहबा कहते हैं एक बंदा आया, उसकी अखां विच वड़ियां सन, नजद का रहने वाला सी, रियाज जड़ा जिथे हुजूर ने फरमाया उन्हां का यतलो करनो शैतान उन्हां का जलाजिल वल फितन। सऊदी अरब फितने ते सारे दरवाजे नहीं तो खोले न उम्मत मुस्लिम। इन्हां जे दम खम होंदा ते बर्मा दे मुसलमानां ते जुल्म होना सी। इन्हां ये तो खुद दाइश दे जड़ा ये पिछे खड़े ने, जेड़े दाइश नूं इन्हां कहा भाई असीं जे सारे मज़ार ढाए मदीना मुनव्वरा विच ते मक्का मुकरमा तुसीं शाम में ढाओ। कोई मुसलमान खालिद बिन वलीद के मिजार ढा सकता, सैयदा ज़ैनब के मिजार ढा सकता, और वैसे करनी के मिजार ढा सकता, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम के मिजार पै सकता। ये जिहदे बारे हुजूर ने फरमाया नजदी इत्थे पैदा होणगे, इत्थे ज़लज़ले आउणगे, इत्थे फितने होणगे। सहाबा कहंदे नजद दा रहण वाला आया, हुजूर माले गनीमत तकसीम कर रहा है। उहदी हायत की सी, अखां विच वड़ी होईयां, ए गल्लां बाहर निकली होईयां, बड़ी घनी दाढ़ी, ए पेशानी उभरी हुई ते टेंड कराई हुई, है भी नाल है, हाँ जी टेंड कराई हुई ते हुजूर माले गनीमत तकसीम फरमा रहे। ते पता है हुजूर नूं की कहंदा है? कहंदा इत्तकिल्ला या मुहम्मद, कहंदा हुजूर अल्लाह कोलो डरो, ना इंसाफी ना करो। बुखारी भी सारी सियासत में हदीस मौजूद, जेड़े हुजूर नूं भी कवन अल्लाह कोलो डरो। तो मेरे आका ने फरमाया ओए जे मैं ध्यानत नहीं करनी और मैं इंसाफ नहीं करना तो फिर कायनात और किसे करना है। काल रजुलन अक्तुलहु, अगे लिखा के अहसिबहु खालिद बिन वलीद। रावी कहते हैं कि मेरा गुमान ऐसी कि खालिद बिन वलीद उठ खड़े हुए। अर्ज की थी हुजूर इजाजत हो मैं दी दौड़ ला देवा। हुजूर ने फरमाया नहीं 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 नहीं, इस तरह ने इन्हू मारना नहीं। साहबा कहते हैं हुजूर की बारगाह में जो वापस गया तो फुस फुस कर रहे सी, बुड़ बुड़, मतलब पंजाबी बुड़ बुड़ नहीं होती, गल समझ कोई नहीं, बुड़ बुड़ कर दिया वापस चला गया, क्योंकि उन्हें पता लग गया सी मेरी दौड़ लै जानी, तो बुड़ बुड़ कर दिया हुजूर की मजलिस से निकल गया। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने फरमाया हाजा कौमुन यकरऊनल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम यमरुकून मिनल इस्लाम, अल्लाह मुरूक अस्साम मिनर रमियत यक्तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल औसान। हुजूर ने फरमाया तुसी परेशान नहीं होना, क़यामत तक की नस्ल च लोग आने कुरान पढ़नगे हद कर देंगे। क्यों जी?
قرآن پڑھن کی حد کر دے. فرمایا قرآن انہاں دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا. فرمایا اسلام وچ انجے نکل جان گے جویں تیر کمان وچوں نکل جاندا, وہ واپس نہیں آندا. اگلی جڑی گل میرے آقا نے فرمائی سنو ذرا, داعش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے, اگر کوئی طالبان کی شکل اپنائے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے. حضور نے کیا فرمایا, قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے. دسو یار عراق دے مسلمانوں دا کی جرم ہے؟ یہ تو میرے آقا پہلے, یہ داعش کون ہے؟ صحابہ دیاں قبراں انہاں دیاں کھود کے تے او تو جناب سلیپاں بھی ہٹا رہے ہیں. اے جن ہن قباء شریف دے کول جڑا قبرستان سی وہ سارا مٹا مٹو کے تے اوتھے جناب پارکنگ بنا دیتی. اے حضور نے فرمایا قیامت تک کے خارجی جنہاں دے صحابہ نال بھی جنگ ہوئی, جنہاں نے صحابہ نو بھی کہہ دیتا ہے مسلمان نہیں ہیں, مولا علی نال خود جنگ ہوئی خارجیاں دی اور 4000 خارجی مولا علی مارے. مسلمان اس بات کو کوئی سمجھے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا. دسو جی اسی امریکہ دے خلاف بولیے, ایتھے مسلمان ہو کے کمن جی یہ مشرک ہیں جو داتا صاحب جاتے ہیں, جو جارو سے اللہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کی دلیل ہے. جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے نا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. حضور کے غلام تو بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں, حضور پر تان و تشنیع کرنے والا بڑ بڑ کر دے حضور کی مجلس سے جو نکل گیا. حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکھٹائے, ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچتی نہیں تھی. تو جب ساری رات بندہ کیبل دیکھے, ساری رات جو ہے وہ غلط کام دیکھے, تو صبح اٹھ کر تو اس کو جاگ بھی نہیں آنی نماز کے لیے. لیکن جب رات وہ اس طرف کروٹ بدلے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس وقت طرف کروٹ بدلے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو شیطان کہے گا مجھے کیوں جوتے مارتے ہو, میں تمہیں جگاتا ہوں, اٹھو تہجد پڑھو, اٹھو تہجد پڑھو, کیا کرتے ہو. تو جب ساری رات کیبلیں دیکھنے والے کو کون جگائے گا؟ اس کو کیا پتا شرم و حیا کس بات کا نام ہے, اسے کیا پتا غیرت نام کس چیز کا نام ہے. تو اس واسطے یہ ساری چیزیں اب بند کرنی پڑیں گی. اب ایک ہی طرف چلنا ہے, لبیک کی طرف. کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے نا لبیک سے, تو وہ پریشانی ہماری دی ہوئی نہیں ہے, اس کو پریشانی کوئی اور لگی, تو وہ پریشانی کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ادھر کوئی حکیم صاحب ہے تو میں ان کو کہہ جاؤں گا بھائی ان کا درد مٹھا کرو, ہاں درد اس کا مٹھا کرو. ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ لبیک کے نعرے سے بھی کسی کو دکھ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ جب حضور کی بات آئے, ایک تو بزدلوں لگا نہیں سکے نعرہ, اہل سنت کو غیروں سے جدا نہیں کر سکے, ان کی جھولیوں میں بیٹھے رہے ساری زندگی. اب باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا, ہم اہل سنت و جماعت کی انفرادی تشخص بحال کر کے 24 کلومیٹر ہم نے ان کو آنسو گیس کھلایا. آنسو گیس کھلانے کے بعد ربڑ کی گولیاں کھائیں, پھر 4 دن بھوکے رہ کر بھی 4 فٹ بلند ہو کر زمین سے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. یہ تو میرے آقا و مولا کی. اب کسی کو کیا اس میں پریشانی ہے؟ لبیک کا نعرہ. مولانا غلام غوث بغدادی فقیر آدمی, مولانا مفتی آصف عبداللہ صاحب, مفتی آصف سعید صاحب, یہ سارے حضرات, یہ شاہ جی جناب 2 ہتھاں نال سلام, سارے سید جتنے بیٹھے میری طرفوں 2 ہتھاں نال سلام. ہمارے شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے, یہ مولانا جو ہے وہ لیاقت اظہری صاحب, یہ سارے حضرات ہمارے جتنے علماء, یہ احمد رضا صاحب, یہ سارے نوجوان, یہ ان کے اندر یہ جو دم خم, یہ ایسے یہ حرارت, آپ کیسے؟ میں نے کہا آپ اٹھے, میں نے کہا نعرے لگائے. یہ بات ممتاز قادری, ایک تو ہے نا ممتاز قادری کا نام بھی نہ لینا, باتیں کرتے ہو. یہ بات ایسے سٹیج پر کبھی ہم نے کر دی نا تو پھر زندگی میں یاد رکھنا, ہم ویسے فقیر آدمی ہیں, بڑے مسکین آدمی ہیں, لیکن جب میرے آقا کی بات آئے تو میں نے تو ان وزیروں کو بھی کہا جو صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں, میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو, تم ہمارے مقابل کے آدمی نہیں ہو. حالانکہ میرے جیسا آدمی ویل چیئر پر بیٹھ کر ویسے ایسے کانپتے تھے. میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو, جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا تو ہمارے خون سے, ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا, ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے.
غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار. میں نے ایسے ہی ان سے بات کی، بالکل ایسے جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو زعیم قادری وہ وزیر ہے، تو میں نے کہا شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں وہ مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، یہ بات کہیں نہیں، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ اس کو کلپ. وہ جب کلپ دکھایا تو شاہ جی کو ایسے کہے آنی شروع ہو گئی، منہ پر ایسے کپڑا رکھ کے لیٹرین کی طرف بھاگے. انہوں نے کہا ایسی بات اس نے کی ہے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. شاہ جی کو نہ ایک ان کا چہرہ اتر گیا. تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1400 سال تاریخ ہماری مسخ کی ہے. آج تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے. فقہی جزیات بیان کرتے ہو، ہم نے فقہ نہیں پڑھی، امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑھی، پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑھی، غازی علم الدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑھی، سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑھی. جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا، لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مصلے پر کھڑے ہو گئے. ایسے جب نگاہ اٹھائی تو 6 لاکھ بندے اس وقت موجود تھے. شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غش کھا کر نیچے گر گئے. جب ہوش آیا تو روتے رہے، یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیے، یا رسول اللہ کبھی خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا. تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے آئے. آپ تم 1400 سال ہماری تاریخ مسخ کرو اور کہو کہ مولوی خادم امن سے بات کرے. امن سے بات تو تب ہے تم نے میرے گھر میں حملہ کیا، تم نے میری 3 لائبریریاں توڑی. نہیں، میرے 14 سال میرا بیٹا ہے، وہ ہے بھی سکا سا، اور اس کو تم نے مارا، کان پکڑائے رکھے، اس کے جناب آگے سے بھی جناب بوٹ مارے، اس کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اسے کان پکڑایا، گالیاں تم دیتے رہے اس کو. میں خوش ہوں تم نے گالیاں دی، اس لیے کہ مولوی خادم نے کوئی ڈکیتی تو ماری نہیں، مولوی خادم نے کوئی ملک تو بیچا نہیں، ملک تو لوٹا نہیں. میرے بیٹے کو مارنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ تاکہ اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے. تو اس کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب جب پہنچا تو کہا آپ دفع ہو جاؤ. اور اس کو اتنا، میں پھر بھی خوش ہوں، پھر مارو، میں جو حاضر ہوں. اس کو کیوں مارتے ہو؟ میں جو تقریریں میں کرتا ہوں، مجھے پکڑ کر مارو، مجھے گھسیٹو. تم نے گھسیٹا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں خوش ہوں کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے نام پر گھسیٹا گیا. توجہ نہیں، کیوں ماریں گے غازی؟ کیوں ماریں گے یہ غازی؟ ان کے باپ کا ملک ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.